اور ایک مسئلہ صحابیت کا ہے. نبوت انتخاب میرے اللہ کا ہے, صحابیت انتخاب میرے اللہ کا ہے. لیکن شہادت اور قدرائت یہ تو رب تجھے اختیار دیتا ہے. تیری مسجد کا امام موجود ہے, اس کا انتخاب تیری مسجد کی کمیٹی کا ہے, تیرے مدرسے کا مدرس ہے, انتخاب تیرے محتمم کا ہے, انتخاب کالج کے پروفیسر میں یہ پرنسپل کا ہوگا. لیکن نبوت کا انتخاب تو میرے اللہ کا ہے, صحابیت کا انتخاب تو میرے اللہ کا ہے. اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی, اللہ نے میرے سر کو تاج نبوت کے لیے چنا ہے, میرے شاگردوں کے سروں کو تاج صحابیت کے لیے چنا ہے. نبوت انتخاب بھی اللہ کا ہے, صحابیت انتخاب بھی اللہ کا ہے. اگر اس امام پہ تنقید کرے گا, تنقید تیری مسجد کی کمیٹی بھی ہوگی. اگر تنقید مدرس پہ کرے گا, تنقید محتمم کے انتخاب بھی ہوگی. اگر تنقید پروفیسر پہ کرے گا تو تنقید پرنسپل کے انتخاب بھی ہوگی. لیکن اگر تنقید نبوت پہ کرے گا تو تنقید انتخاب خداوندی پہ ہے. اگر تنقید صحابہ پہ کرے گا, تنقید انتخاب خداوندی پہ ہے. اگر ان تنقید کرنی ہے میرے دوست بندے پہ کر لینا, خدا پہ انتخاب نہ, خدا پہ انتخاب پہ کبھی تنقید نہ کرنا. نبوت مقام انتخاب خداوندی کا نام ہے, صحابیت مقام انتخاب خداوندی کا نام ہے. میں اگلی بات کہتا ہوں, جس طرح نبوت عمل سے نہیں ملتی, صحابیت بھی عمل سے نہیں بنتی. اس پہ میں دلیل دینا چاہتا ہوں. تو نے حدیث کو کئی بار سنا ہوگا, لیکن تو نے خطیب سے سنا ہوگا, اپنے مسلک کے وکیل سے بھی سننا. میرے پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مده أو نصيفه. فرمایا میرے صحابہ کو کبھی نازیبا جملہ نہ کہنا. تسبوا کا معنی یہ گالی دینا نہیں ہے. عربی زبان میں گالی کے لیے لفظ شتم آتا ہے, عربی زبان میں نازیبا جملے کے لیے لفظ سبون آتا ہے. میرے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا لا تشتموا اصحابی, میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا. ارے گالی تو بلا وجہ کافر کو دینا بھی جائز نہیں ہے, گالی تو بلا وجہ فاسق کو دینا بھی جائز نہیں ہے, گالی تو بلا وجہ دشمن کو دینا بھی جائز نہیں ہے. صحابی کو گالی دینے کا معنی ہی کیا ہوا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, ان کو نازیبا جملے نہ کہنا, ان کے بارے میں نازیبا خیال نہ لینا. حضور کیا مانا؟ فرمایا توجہ رکھنا. میرے پیغمبر نے یہ نہیں کہا صحابی کو برا نہ کہنا. ہاں ارے ایک مسئلہ ہے کافر کا, ایک مسئلہ ہے مبتدع کا, ایک مسئلہ ہے مومن کا. کوئی آئے گا وہ صحابہ پہ الزام لگائے گا, کوئی آئے گا صحابہ پہ اعتراض کرے گا. فرمایا لا تسبوا, اعتراض بھی نہیں کرنا, انتخاب خداوندی ہے. لیکن ممکن ہے کوئی مومن ہی کہہ دے اور یہ ہم اعتراض تو نہیں کرتے, ہم الزام تو نہیں لگاتے, ہم تو صحابہ کو ماننے والے ہیں, لیکن ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں. میں نے کہا بھئی تو بات کیا کہنا چاہتا ہے؟ ممکن ہے کوئی مومن کہہ دے اچھا یہ بتاؤ فلاں صحابی قرآن کا حافظ تھا. میں نے کہا جی نہیں. کہتے میرا باپ تو حافظ تھا. اچھا تو پھر کیا ہوا؟ کہتے دیکھو وہ حافظ نہیں تھا, میرا والد قرآن کا حافظ ہے, صحابی کی اولاد حافظ نہیں ہے. میرے باپ کے 10 بیٹے 10 قرآن کے حافظ ہیں. اس صحابی نے حج کتنے کیے تھے؟ میں نے کہا بھئی ایک کیا ہے. کہتے میرے ابو نے 50 کیے ہیں. صحابی نے عمرے کتنے کیے تھے؟ میں نے کہا بھئی 2 کیے ہیں. کہتے میرے باپ نے تو 100 کیے ہیں. اب کسی کے دل میں خیال نہ آئے کہ میرے باپ نے حج کتنے کیے, میرے باپ نے عمرے کتنے کیے, میرا باپ قرآن کا حافظ ہے, 10 بیٹے قرآن کے حافظ ہیں, تو تمہارے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ عمل کی وجہ سے صحابی سے آگے بڑھ جائے گا. فرمایا لا تسبوا اصحابی, اے ایمان والو تم بھی میرے صحابہ کے بارے میں نازیبا جملہ بھی نہ کہنا, نازیبا خیال بھی نہ کہنا. ارے وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم حفظ کرو گے تو ایک قرآن کر لو گے, کتنی مرتبہ پڑھ لو گے؟ 10,000 مرتبہ پڑھ لو گے. تم نمازیں پڑھو گے تو کتنی پڑھو گے؟ ارے صدقے دو گے تو کتنی دو گے؟ ارے قرآن کا پڑھنا تو آسان ہے کیونکہ وہ اللہ نے بھیجا ہے. نماز کا پڑھنا تو آسان ہے, اس پہ لگتا جو کچھ نہیں ہے. ارے روزہ رکھنا بھی آسان ہے, اس پہ تو کچھ بچ جاتا ہے. لیکن مشکل مسئلہ تو خرچ کرنا تھا نا. ارے خرچ کرنے میں چاندی بھی نہیں ہے, خرچ کرنے میں مال بھی نہیں ہے, خرچ کرنے میں جانور بھی نہیں ہے. ارے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی مال تو سونا ہے. سونا ایک ذرہ بھی کوئی نہیں دیتا. اگر مال موجود ہو تو لوگ زکات بھی نہیں دیتے. عورت کے پاس زیور موجود ہو, عورت زیور پہ مرتی ہے. اگر اصلی نہ ہو تو نقلی زیور بناتی ہے. تمہارے سب سے قیمت تو سونا ہی ہے نا. تم کتنے سونا خرچ کر لو گے؟ اللہ کتنا خرچ کرے؟ فرمایا تم 1 من لگا دو گے, یہ تو کوئی خرچ نہیں کرتا. تم 10 من صدقہ کرو گے, یہ تو کوئی نہیں کرتا. اچھا تم کتنا کر سکتے ہو؟ اس دور میں
مدینہ منورہ میں سب سے بڑی مثال اوت پہاڑ کی تھی، کیونکہ قرب و جوار میں بلندی اوت پہاڑ کی تھی۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا ارے چاندی تو کم قیمت ہے، جو تو کم قیمت ہے، باقی اعمال تو آسان ہے، ارے مشکل تو خرچ ہے، خرچ میں بھی سونا یہ سب سے مشکل ہے۔ تو اوت پہاڑ کے برابر سونا کتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا توجہ رکھنا، اگر تم اوت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر لو نا، اور میرا صحابی ایک مٹھی جو دے دے، آدھی مٹھی جو دے دے، یہ تمہارے اوت پہاڑ کے برابر کا سونا یہ میرے صحابی کی مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہے۔ ارے تو نے قرآن پڑھا تو کیا ہوا، تیرے باپ حافظ ہے تو کیا ہوا، 50 حج کیے تو کیا ہوا، ارے تیرے باپ سے عمرے کرے تو کیا ہوا، میرے صحابی کو عمرے پہ نہ تولنا، میرے صحابی کو حج پہ نہ تولنا، میرے صحابی کو اعمال پہ نہ پرکھنا۔ ارے وجہ یہ ہے حاجی کو عظمت حج کی وجہ سے ملتی ہے، قاری کو عظمت قرات کی وجہ سے ملتی ہے، نمازی کو عظمت نماز کی وجہ سے ملتی ہے، ارے مصدق کو عمر یہ صدقے کی وجہ سے ملتی ہے، مبلغ کو تبلیغ کی وجہ سے ملتی ہے، مجاہد کو جہاد کی وجہ سے ملتی ہے۔ پر میں میرے صحابہ پہ غور کرنا، میرے صحابی کو جو عظمت ملتی ہے یہ صحبت نبوت کی وجہ سے ملتی ہے۔ ارے نماز کا مقام مانا ہے مگر وہ کم ہے، روزے کا مقام مانا ہے وہ کم ہے، حج کا مقام مانا ہے وہ کم ہے، صحبت نبوت کا مقام تو رب کعبہ کی قسم ارے سے بھی زیادہ ہے۔ اگر تجھے یقین نہ ہے، اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے اس زمین پہ عظمت والی جگہ یہ مسجد ہے، آگے جا تو بیت القدس ہے، آگے جا تو حرم مکہ ہے، آگے جا تو بیت اللہ ہے، آگے جا تو اللہ کی کرسی ہے، آگے جا تو لوح محفوظ ہے، آگے جا تو عرش معلیٰ ہے۔ لیکن کیا تیرا عقیدہ نہیں ہے میرے پیغمبر کی قبر مبارک کے مٹی کے ذرے جن میں شعور بھی نہیں ہے، جن میں دیکھنے والی آنکھ بھی نہیں ہے، ارے جس پہ سننے والے کان بھی نہیں ہے، میرے پیغمبر کی قبر مبارک کے مٹی کے ذرے، ارے مٹی کو تو لوگ بے جان کہتے ہیں، مٹی کو تو بے عقل کہتے ہیں، مٹی کو تو بے شعور کہتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے نمازی کو عظمت نماز کی وجہ سے ملتی ہے، ارے مصدق کو عمر یہ صدقے کی وجہ سے ملتی ہے، مبلغ کو تبلیغ کی وجہ سے ملتی ہے، مجاہد کو جہاد کی وجہ سے ملتی ہے۔ پر میں میرے صحابہ پہ غور کرنا، میرے صحابی کو جو عظمت ملتی ہے یہ صحبت نبوت کی وجہ سے ملتی ہے۔ ارے نماز کا مقام مانا ہے مگر وہ کم ہے، روزے کا مقام مانا ہے وہ کم ہے، حج کا مقام مانا ہے وہ کم ہے، صحبت نبوت کا مقام تو رب کعبہ کی قسم ارے سے بھی زیادہ ہے۔ اگر تجھے یقین نہ ہے، اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ یہ ہے اس زمین پہ عظمت والی جگہ یہ مسجد ہے، آگے جا تو بیت القدس ہے، آگے جا تو حرم مکہ ہے، آگے جا تو بیت اللہ ہے، آگے جا تو اللہ کی کرسی ہے، آگے جا تو لوح محفوظ ہے، آگے جا تو عرش معلیٰ ہے۔ لیکن کیا تیرا عقیدہ نہیں ہے میرے پیغمبر کی قبر مبارک کے مٹی کے ذرے جن میں شعور بھی نہیں ہے، جن میں دیکھنے والی آنکھ بھی نہیں ہے، ارے جس پہ سننے والے کان بھی نہیں ہے، میرے پیغمبر کی قبر مبارک کے مٹی کے ذرے، ارے مٹی کو تو لوگ بے جان کہتے ہیں، مٹی کو تو بے عقل کہتے ہیں، مٹی کو تو بے شعور کہتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مٹی کے قبر مبارک کے ذرے جو پیغمبر کے ساتھ وجود کے ساتھ ملے ہیں مسجد نبی سے بھی اعلیٰ ہے، مسجد قدس سے بھی اعلیٰ ہے، ارے بیت اللہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ وہ مسجد نبی میں پیغمبر کی قبر کے مٹی کے ذرے جو پیغمبر کے وجود سے ملے ہیں وہ لوح محفوظ سے بھی اعلیٰ ہے، اللہ کی کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، عرش وہ اللہ سے بھی اعلیٰ ہے۔ پھر میرے جنگ کے سنی تو بتانا، ارے قبر کے مٹی کے ذرے جن میں شعور بھی نہیں ہے وہ لاشعور ہو کے اللہ کے عرش سے اعلیٰ ہے۔ صدیق تو شعور والا ہے، ارے عمر تو عقل والا ہے، عثمان تو علم والا ہے، علی تو عقل والا ہے۔ جس میں شعور نہیں تھا وہ پیغمبر کے وجود سے ملتا ہے، عرش سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور صدیق کے کندھے پہ تو پیغمبر خود سوار ہوتا ہے۔ مگر تو مٹی کے ذروں میں صحابی میں فرق یہ ہے، ارے مٹی میں تو پیغمبر خود گئے ہیں، صحابی پیغمبر کے پاس آیا ہے، وہاں پیغمبر گیا ہے تو مٹی کے ذروں کو وجود ملا ہے۔ جہاں صحابی خود چل کے آیا ہے تو اس کا وجود کتنا بلند و بالا ہوگا۔ میں اس لیے کہتا ہوں میرے پیغمبر نے بتایا ہے میرے صحابی کو نماز میں نہ دیکھنا، ارے روزے میں نہ دیکھنا۔ رمضان المبارک میں مدینہ منورہ میں تھا، مجھے ایک دوست کہنے لگا مولانا کہاں پہ بیٹھے؟ میں نے کہا مسجد نبی میں۔ کہتے کون سی جگہ؟ میں نے کہا مسجد نبی کا سین ہے جہاں چھتریاں بنی ہے، اس میں تو مسجد نبی کے اس طرف منہ کر لے کہ جو قبلے کی مخالف سمت ہے، وہ 1 اور 2 نمبر صدور ہے، میں اس کے نیچے بیٹھوں، وہ دونوں لڑکے آگے، ایک تو میرا محبت والا میرا عقیدت مند سنی نوجوان تھا، اور ایک